الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی امامۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی بعثنی رحمة للعالمین وہدى للعالمین وأمرنی ربی عز وجل بمحق معازف والمزامیر والأوثان والصلب وأمر الجاہلیت وحلف ربی عز وجل بعزتی لا یشرب عبد من عبیدی جرعة من خمر الا سقیتہ من السدید مثلها ولا یترکها من مخافتی الا سقیتہ من حیض القدوس رواہ احمد صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو امامہ سے، فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت اور جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور مجھے میرے عزت و جلال والے رب نے حکم دیا باجوں، بانسری، الغوزوں اور بتوں اور صلیبوں اور جاہلیت کی چیزیں مٹانے کا، اور میرے رب عز و جل نے میری عزت کی قسم فرمائی کہ کوئی بندہ میرے بندوں میں ایک گھونٹ شراب نہ پیے گا مگر میں اتنی ہی پیپ اسے پلاؤں گا، اور نہ چھوڑ دے اسے میرے خوف سے مگر اسے پاک حوضوں سے پلاؤں گا۔ احمد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آپ کو اس سارے جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور کی جو ظاہری رحمت ہے اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن حضور کی جو باطنی رحمت ہے جسے ایمان کہتے ہیں، ایمان باطن میں ہوتا ہے نا، دل میں ہوتا ہے، اس سے فائدہ صرف مومن اٹھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت فرشتوں، جنات، انسان، تمام مخلوقات کو ہے۔ آگے مختلف جو موسیقی کے اوزار ہیں یا موسیقی کے آلات ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔ مختصر یہ ان کی ڈسکشن تو لمبی ہے، لیکن مختصر ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ اس کے رسول سے دور کر دے اور دنیا میں مشغول رکھے، وہ موسیقی کے زمرے میں آتی ہے۔ ورنہ ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ بچیوں نے شادی بیاہ پہ دف وغیرہ ایسی چیزیں بجائی ہیں، تو اس لیے صحیح بات یہی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور کر دے وہ جو ہے فضولیات میں آتا ہے، گمراہی میں آتا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتی ہیں وہ نورانی چیزیں ہیں، اس میں آتا ہے لاہ والحدیث اسے کہتے ہیں نا۔ لاہ والحدیث دنیا میں اس طرح مشغول ہو جانا، کھیل کود میں مشغول ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دے، وہ لاہ والحدیث میں آتا ہے۔
ویسے عید، شادی، بیاہ پہ شادی ہوتی ہے، یا جنگ کے نعرے بجتے ہیں، یہ سارا میوزیکل میں ہی آتا ہے نا. تو مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف لگانے والی ہے، فائدہ دیتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے دور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کرتی ہے، اس کے رسول کی اطاعت سے دور کرتی ہے، وہ لہو الحدیث میں آتا ہے، یعنی کھیل تماشا، کھیل کود، دنیا میں مشغول ہو جانا. آگے جو صلیب ہے، عیسائیوں کی معظم چیز ہے جسے وہ پوجتے ہیں، اور جہالیت سے مراد زمانہ جہالیت ہے، کفر ہے. تو جہالیت کی یہ ساری نجائز جو رسمیں ہیں، جیسے نوحہ ہے، ماتم ہے، جہالیت میں ہوتا تھا. خاندانی فخر لوگ کرتے تھے، مکہ کے کافروں کو دیکھیں، پھر ستاروں سے بارش مانگتے تھے، اپنی قسمت ستاروں سے وابستہ کر دیتے تھے. تو یہ سارے جزیرہ عرب کے سوا اور کہیں نہیں تھا اس وقت. تو اسلام کے یہاں کسی ایسی ملت نے اجازت نہیں دی ہے، اور عرب سے صلیب مٹائی جائے گی. ورنہ اسلامک کنٹریز میں اگر کوئی کافر رہتے ہیں تو ان سے جزیہ وصول کر کے ان کی جان مال عزت کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جو امیر ترین کافر ہیں، اگر وہ اس ملت اسلامیہ کے قانون کی پاسداری کریں گے تو 48 درہم جو ہے، درہم کی قیمت آپ 40 روپیز غالباً ہے، 45 تک شاید ہے. تو اگر 50 بھی لگائیں تو ایک درہم 50 روپے کا ہو تو 48 درہم، یعنی یہ دے کر وہ اپنی ملت اسلامیہ میں رہ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ان کی ملت اسلامیہ حفاظت کر دی، ایسا تاریخ میں ہوتا ہے. پھر جو درمیانے والے ہیں، وہ جو 24 درہم درمیانہ طبقہ سالانہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں. پھر 12 درہم جو غریب طبقہ ہے وہ دے کر سالانہ تو اسلامک کنٹریز میں رہ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ قانون اسلام کے خلاف کو بات نہیں کریں گے، اس کے قانون کے دائرے میں رہیں گے، تو ان کو اس طرح کچھ آزادی ہوگی مذہبی. تو یہاں صلیب سے جو مراد ہے، یہاں صرف یہ مکہ شریف میں، یعنی یہاں یہ صلیب یہاں نہیں رہے گی، اس کا یہاں سے وجود ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عرب سے صلیب کو مٹا دوں گا. یعنی پورے عرب والے جو ہیں اس کی تعظیم سے انہیں میں دور رکھوں گا. پھر آگے شرابیوں کی بات کی گئی ہے کہ قیامت والے دن ان دوزخیوں کو میں جو شراب پیتے ہیں ان کو میں اسی کے مثل اتنی جتنی وہ پیتے ہیں اتنی پلاؤں گا. پھر جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں انہیں حوض کوثر کی، یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ہے حیاض القدوس، میں انہیں ایسے پاک جو ہے، جو حوض کوثر ہے ان کی برانچیں ہیں نا، ایسے حوضوں سے پلایا جائے گا وہ بندہ توبہ کے صدقے میں جس نے شراب چھوڑ دی ہو، اور شرابیوں میں یا پھنس گیا ہے، وہاں وہ نہیں پیتا، چھوڑ دیے، ترک کر دیے، آفر کرنے پہ بھی کرتا ہے، اس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، آخرت میں دے گا. سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ.